کیا کر رہے ہو, صحت کے لیے کیا کر رہے ہو. میں تو کہتا ہوں ڈائری لے کے نا بیٹھ جاؤ, بہت ساری چیزیں اپنی نا ڈائری میں لکھو. بس یہ آخری بات کر کے اپنے بیان ختم کرتا ہوں. ڈائری لو, بیٹھ جاؤ, بولو میں نے دنیا میں کیا کیا کرنا ہے. یا ایسے ہی پہلے تو یہ تھوڑی دیر سوچو بیٹھ کے. اچھا یہ ایسے بیٹھو کہ کوئی پاس میں موجود نہ ہو. کمارے لوگوں کے لیے تو بہت ہی آسان ہے یہ, شادی شدہ لوگوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا, کیونکہ جب آپ بیٹھو گے نا ڈائری لے کر بیگم نہیں بیٹھنے نہیں دے گی. وہ کہے گی کیا ہو گیا, کیا کر رہے ہو, کیوں اکیلے, خیریت, بجھے سے لگ رہے ہو آج آپ, ٹھیک ہے نا. تو بیگم کو بھی ڈائری دے کے دوسرے کمرے میں بٹھا دو. بیگم تم بھی اپنا ایک ویژن بناؤ, میں نے دنیا میں کرنا کیا ہے. تو پہلے نا ڈائری لے کے تنہائی میں آپ بیٹھ جائیں, کوئی بھی نہ ہو, بالکل فریش ہو اس وقت, کسی چیز کی چاہت نہ ہو کہ پان کھانے کا دل چاہ رہا ہے, گٹکا کھانے کا, وہ گٹکے مٹکے پان سگریٹ سب فارغ ہو کے بیٹھو. کرو گے نہیں کرو گے, میں بتا دوں, وقت سننے کے لیے تیار ہیں. ڈائری لے کے آپ بیٹھ جائیں اور پھر آپ کہیں یار میں نے دنیا میں کرنا کیا ہے. ایسے ہی جیسے میری زندگی گزر رہی ہے, ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح زندگی گزارنی ہے یا کچھ کرنا ہے. تو آپ کو بہت سارے شعبے نظر آئیں گے جس میں آپ کو سرسری غور سے معلوم ہوگا کہ یار ان شعبوں میں مجھے آگے, بولو بھائی, بڑھنا ہے. کچھ تو کامن چیزیں وہ میں جو سب کے لیے وہ میں بتا دیتا ہوں. کچھ چیزیں تو آپ کی پرسنل ہوں گی, یار میں نے یہ بھی کرنا ہے, وہ تو آپ خود سوچو گے. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو دنیا میں ہر پاگل سے پاگل آدمی کہتا ہے کہ یہ تو سب نے کرنا ہی ہے. ان میں سب سے پہلی چیز ہے صحت. ویسے تو سب سے پہلی چیز ہے اسلام, اللہ کے لیے کیا کیا, لیکن میں صحت کو اس لیے پہلے نمبر پہ کہ اسلام پر عمل بھی صحت کے بغیر ممکن, کیونکہ جب بیمار ہو گئے نا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکو گے پھر. تو بیمار ہونے سے پہلے صحت کی حالت میں اتنا کچھ کر لو کہ بیمار ہونے کے بعد حسرت اور افسوس نہ رہے. اس لیے میں صحت کو پہلے رکھ رہا ہوں, ورنہ پہلے تو دین ہے نا. تو سب سے پہلے آپ لکھو کہ بھائی صحت کے حوالے سے میری مستقبل میں کیا پالیسی ہے. جس طرح سے پھوڑ رہا ہوں یہی پھوڑتا رہوں, جو مرضی دعوت پہ بلا لے چلا جاؤں, جتنے مرضی کوفتے کھلا دے کھا جاؤں. صبح پراٹھے پھوڑ رہا ہوں, صبح 11 بجے سو کے اٹھ رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا, اور پھر آفس لیٹ پہنچ رہا ہوں, اور پھر وہاں بھی وہ کیک رس چائے میں ڈبو کے کھا رہا ہوں, پھر شام کو سموسے بھی کھا رہا ہوں, پھر دوپہر بھی کھانا کھا لیا, پھر اس کے بعد سگریٹ بھی پی لی, پھر چائے بھی پھوڑ دی. اگر یہی بالکل مناسب ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر یہ مناسب نہیں ہے تو مجھے اپنی صحت کے لیے اب کیا, بولو نا, کیا کرنا ہے. صرف دعاؤں پہ کام چلانا ہے یا وظیفوں پہ کام چلانا ہے, یا اس صحت کے لیے کچھ کرنا بھی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت تو بہت اچھی تھی. آپ نے تو حضرت رکانہ کو, جو مشہور پہلوان تھے, ان کو کیا کر دیا, پچھاڑ دیا. آپ تو گھڑ سوار تھے, میدان جنگ میں سب سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے. تو یار میں کیا, اگر آج اسلام کو ضرورت ہوئی یا کسی مظلوم یا کسی ظالم کے خلاف لڑنا ہوا تو میں پتلی گلی سے بھاگوں گا یا وہاں کھڑا رہوں گا. ہمارے ایک دوست تھے, ان کے بڑے قریبی دوست تھے, کہتے ہیں میں ایک دفعہ پٹ رہا تھا تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرے جو جگری دوست تھے نا وہ ایسے غائب ہوئے جیسے پیدا ہوئے ہی نہیں اس کائنات اور صحیح کیا, بھاگ گئے, ورنہ وہ بھی پٹتے ان کے ساتھ, وہ بھی پٹتے نا, کیونکہ ظاہر ہے صحتیں ہے ہی نہیں, صحتیں ہی نہیں ہیں کوٹنے پیٹنے والی. تو مرد کو تو ایسا ہونا چاہیے, پیٹے نہیں بلا وجہ. کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کو پٹنا بھی پڑتا ہے, اور پٹنے سے بچنے کے لیے سامنے والے کو پیٹنا پڑتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ لگایا تھا قبطی کو, اس کا انا للہ ہو گیا تھا. کیا صحت تھی کہ نہیں تھی؟ تو وہ انہوں نے قتل کی نیت سے مارا نہیں تھا, ان کی نیت تو تھی لڑائی چھڑوانے کے لیے چانٹا لگا اور وہ مر گیا. تو مارنے کی نیت سے اگر مکہ مارتے تو کیا حال ہوتا اس کا, آپ خود سوچو. تو دیندار آدمی ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ اپنے بارے میں سوچیں گے کہ دیندار ہوں تو نبی نے, یا دیندار بننا چاہتا ہوں تو نبی نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. تو یار میں, صحت سے تو سارے کام ہوتے ہیں, صحت ہوگی تو نماز بھی ہوگی, روزہ بھی رکھا جائے گا, ماں باپ کی خدمت بھی ہوگی, بیوی بچوں کی خدمت بھی ہوگی. بیوی کی الٹی سیدھی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کرنا, بلڈ پریشر کا مریض برداشت کر سکتا ہے, وہ برداشت کرنا آسان ہوگا, ٹھیک ہے نا, اگر بیوی ایسی ہے, ایسی ہوتی نہیں ہے لیکن اگر بالفرض ایسی کسی کی نکلی وائف. تو ابا کی, ماں باپ بڑھاپے میں جو چڑچڑی طبیعت ہو جاتی ہے تو اس کو جوان آدمی کے لیے, صحت مند آدمی کے لیے برداشت کرنا کیا ہوتا ہے, آسان. تو یار میں نے اپنی صحت کے لیے کیا کیا, ایسے ہی چلتا رہوں گا یا کچھ کرنا ہے, تو ڈائری میں لکھو. تو صحت کی بھی موٹی موٹی بنیادی چیزیں بتا دیتا ہوں کہ بھائی 40 سال سے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے, تو اب سب سے پہلے تو کولیسٹرول چیک کرنا ہے, لیول بڑھا ہوا تو نہیں ہے, بلڈ پریشر چیک کرنا ہے, نارمل ہے کہ نہیں ہے. یہ 2 چیزیں تو ہے نا. شوگر کا ٹیسٹ کروانا ہے کہ شوگر کی طرف تو نہیں جا رہا معاملہ, کیونکہ یہی اسی وقت پھر آدمی آہستہ آہستہ جانا شروع ہوتا ہے. تو بھائی اگر ہے تو ابھی احتیاط کرو. یہ ساری 2-3 موٹے موٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ ڈاکٹر بتا دے گا. نہیں بھی کرو ٹیسٹ تو چلو چھوڑو, ٹیسٹ نہ کراؤ. آپ یہ کہو کہ یار اس عمر کے بعد یہ ساری بیماریاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں, تو ان سب بیماریوں کا بیسک علاج کیا ہے, جتنا کھا رہے ہو اتنا یوٹیلائز کرو. جو کھا رہے ہو نا وہ نکال دو کسی طریقے سے. تو اس کا حل کیا ہے, جاگنگ, جم, یوٹیلائز کرنا ہے نا اپنی انرجی کو.
خرچ کرنا ہے. تو یار میں کیا کر رہا ہوں, تو ڈائری میں لکھو کہ تیرے باپ کو بھی نا اب صحت کے حوالے سے کوئی الہ عمل. اصل میں تمیز سے اپنے آپ سے بات کرو گے, آپ مانو گے نہیں, حقیقت ہے. اپنے آپ سے بھی اگر آپ تمیز سے بات کرو گے, ہمیں عادت ابے تبے کی پڑ چکی ہے. اپنی اولاد کو آپ محبت سے سمجھاؤ, مان جاتی ہے بھائی. ایک وقت آتا ہے اس کو بھی ابے تبے سے, ابے تیرے کو انڈے لینے کے لیے بھیجا تھا, تو کیا اندھا ہے کیا بہرا ہے؟ جب اس طرح سے پھر ایک وقت آتا ہے بولنا پڑتا ہے نا. امپلائز کو لوگ اسی طرح بول رہے ہوتے ہیں نا. تو آپ نے اپنے آپ سے ابے تبے سے بات کرنی ہے کہ بھائی تو ایسے ہی چلتا رہے گا یا انسان کا بچہ بننے کا تیرا پروگرام ہے کہ نہیں. تو بننے کا پروگرام ہے تو آج سے تھوڑا خوراک کا شیڈول کیا کرنا ہے, ایکسرسائز کرنی ہے, صبح اٹھ کے جاگنگ کرنی ہے, کبھی کبھار جم بھی جانا ہے, اور رات کو جلدی سونا ہے. رات کو دیر سے سونے والوں کو شوگر بہت جلدی حملہ کرتی ہے, ڈپریشن میں جاتے ہیں. رات کو جلدی سونے کا کیا, یہ جو ہے نا عشاء کی نماز کے بعد موبائل اب بند, یہ لاک کر کے لاکر میں رکھ دینا ہے اس کو. عشاء کے بعد موبائل ہاتھ میں نہیں آئے گا. وہ ہر ایک کی اپنی الگ ترتیب ہو سکتی ہے, میں تو مثالیں دے رہا ہوں. آپ عشاء نہیں تو 9 بجے کر لو, 10 بجے کر لو, 11 بجے کر لو, کوئی ٹائم تو یہ تو نہیں کہ ساری رات بیٹھا ہوا ہے موبائل پہ, تو پھر تو قبر میں لے جائے گا یہ موبائل تھوڑے دنوں میں. آنکھیں الگ خراب ہوں گی, دماغ الگ خراب ہوگا, اس کی ریس سے جو کچھ ہو رہا ہے سب کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے. تو سوچنا ہے میرے بھائی, سوچنا ہے. پھر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یار عبادت کے حوالے سے کیا کرنا ہے. نماز, اپنے آپ کو نمازی بنانا ہی ہے, بنانا بھی ہے کہ ایسے بیانات ہی سنتے رہنا ساری زندگی. اب کچھ عمل بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو اسلام میں سب سے پہلے کیا ہے, بولو نا بھائی, نماز ہے. یار تکبیر اولا کا پابند بنانا ہے, تو یار پابندی ہو نہیں رہی, سستی ہوتی ہے, تو بھائی پینلٹی لگاؤ اپنے اوپر. لکھو کہ ایک نماز ضائع ہو گئی تو اتنے روپے صدقہ کروں گا. پینلٹی لگاؤ اپنے اوپر. کچھ تو ہلو تو ٹھیک ہے نا, کچھ تو کرو بھائی. ایسے تھوڑی چلنا ہے کہ یار پینلٹی لگاؤں گا, فجر قضا ہو گئی تو اتنے روپے صدقہ کروں گا, ظہر قضا ہو گئی تو اتنے روپے. اس طرح آہستہ آہستہ. پھر جو ہے نماز کے علاوہ پھر کوئی کسی میں کوئی اخلاقی برائی ہے خدا نخواستہ, کوئی بد نظری کی عادت ہے, کوئی اور برائی ہے, تو یار یہ برائی چھوڑنی ہے. سگریٹ کی عادت ہے, گٹکے کی عادت ہے, ابے کیا ساری زندگی سگریٹ پیتا رہے گا؟ دیکھا نہیں ہے ہر ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے خبردار سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے. ہر ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے. تو کیا اندھا ہے, تجھے نظر نہیں آ رہی ہے؟ نہیں بھائی, نفس کہے گا یار میں نہیں چھوڑ سکتا, یار میں تو ایک دن نہ ملے میرے تو پاگل ہو جاتا ہوں. تو یار کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہوں, کوئی